اہل عرب نے جب قرآن مجید کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کہا ہم تو خود کو بڑا جو ہے وہ کلام کا شاہ سوار سمجھتے تھے، اور پھر قرآن مجید کا حسن دیکھیں، قرآن مجید نے ان بڑے بڑے شعراء کو، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مالکین کو چیلنج کیا کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ جیسے اس دور کے لوگ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکے یا اس کے مثل نہیں لا سکے، ایسے آج کی بھی اور قیامت تک جو قرآن مجید کا چیلنج ہے، کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ سورہ کوثر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید کا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو سناؤں، بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ جو ہا کے نیچے ضمیر ہے کسرہ کی، یہ دو چیلنج کر رہی ہے، اس صورت جیسی ایک صورت لے آؤ، اور جس ہستی پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے اس ہستی جیسی ایک ہستی لے آؤ۔ پوری دنیا کو چیلنج تھا اور قیامت تک ہے، اس صورت جیسی ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس صورت جیسی ایک صورت لے آؤ۔ دوسرا چیلنج، جس ہستی پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے اس جیسی ایک ہستی لے آؤ۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ کون ہے جو حضور کی مثل لائے؟ اور حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کی وہ مثل کیا لاتے؟ بعد میں تو ہم نے یہ چیلنج کیا تو ہم سورہ کوثر کی مثل نہیں لاتے، یہ 3 آیات مبارکہ اللہ تعالی نے نازل کی ہیں اپنے محبوب کے دل انور پر، اپنا قلب انور پر۔ تم ایسے کرو، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک آیت۔ 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک آیت تم لکھ کے لے آؤ۔ وہ تمام عرب کے بڑے بڑے فصحاء جب اکٹھے ہوئے تو پھر انہوں نے جب مشاورت کی آپس میں، پھر ان میں سے ایک کو وہاں یہ لکھنا پڑا، ما ھذا کلام لبشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں لکھا تھا نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کے آگے انہوں نے لکھ دیا ما ھذا کلام لبشر، کوئی بشر اس طرح کا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ تو عرب جو بڑے بڑے فصیح اللسان تھے وہ قرآن مجید کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اور قرآن مجید کی حقانیت پہ ایمان لے آئے، اور قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایک سورت تو لانا دور کی بات ہے، وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ اور آج بھی اہل کفر صرف اس لیے پریشان ہے، وہ قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ جب وہ دلیل اور علمی دنیا میں ہارے تو پھر انہوں نے کہا قرآن مجید کو نعوذ باللہ آگ لگا دو، جلا دو، طرح طرح کے وہ حربے استعمال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن مجید کی محبت کو نکالا جائے۔ وگرنہ پوری دنیا میں یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے ایک بیالوجی کے پروفیسر تھے کیتھ مورے، اس کا میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے لکھا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں میری نظر میں آئیں کہ مجھے مطالعہ کا شوق تھا، سب کو میں نے پڑھا، لیکن انسانی زندگی کی جو کامیابیاں میں نے قرآن مجید میں پڑھی ہیں وہ میں نے کسی اور کتاب میں نہیں پڑھی۔ یہ تو الگ بات ہے، آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھ کے دیکھی ہیں لیکن قرآن مجید کا جواب جو ہے وہ مجھے نہیں ملا کہیں بھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا مورخ ہے، عیسائی ہے، نیپولین بوناپارٹ اس کا نام ہے، اور کافی بڑا مورخ ہے۔ اس نے کہا جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کا مطالعہ میں نے کیا تو میں حیران ہوا کہ جو
کئی صدیاں بیت جانے کے بعد جو جو علوم ہماری مشینری ہمیں نہ دے سکی وہ علوم محمد عربی نے چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی امت کو عطا کر دی ہے۔ کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی امت کو محمد عربی نے وہ علوم عطا کر دی ہے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی عیسائی ہو یا کوئی یہودی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کہنے کو تو یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ قرآن مجید جو ہے وہ سچی کتاب نہیں ہے یا جھوٹی کتاب ہے نعوذ باللہ، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا قیامت تک کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جو ان کے نبی نے ان کو عطا کی تھی۔ ہر شخص یہی کہے گا مسلمانوں کے پاس آج کتاب وہی کتاب ہے جو محمد عربی مسلمانوں کو دے کے گئے تھے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے اور سچائی ہے۔